بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر، سربراہ تحریک لبیک یا الہی پاکستان، معصومانہ نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز: آخر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ 1947 سے لے کر آج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ یہ سارا دھوکہ بااثر اور مفاد پرست سیاستدانوں نے دیا ہے۔ پہلے مشرقی پاکستان ہماری غلط داخلہ اور خارجہ پالیسیوں اور سیاسی بے ڈھنگی حکمت عملی سے کھو گیا اور ہم نے بھٹو کو ہیرو کا درجہ دیا۔ جس نے ملک توڑا وہ ہیرو بن گیا۔ پھر ضیاء الحق نے افغان مہاجرین کا طوفان پاکستان میں داخل کر دیا اور پاکستان کے سینے میں طالبان اور دہشت گردی کا خنجر گھونپا۔ پھر مسلم لیگ نون اور پی 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 نے میثاق جمہوریت کے ذریعے باری باری ملک لوٹا۔ پھر جب انہوں نے پاک آرمی کو سیاست کے تابع کر دیا تو خود مشرف حکومت کا شکار ہو گئے اور مشرف سے این آر او لے کر باہر چلے گئے۔ پھر زرداری جیسی شخصیت نے کمال مہارت سے بھٹو کی خاندانی سیاست کو ملیا میٹ کر کے صدارت پر دمادم مست قلندر کرنا شروع کر دیا۔ پھر مسلم لیگ نون نے اپنی باری پر خوب سیاسی انداز میں لوٹا۔ پھر ایک نعرہ لگا، یہ پرانا پاکستان لوٹ مار کا پاکستان بن چکا ہے، اب تبدیلی لانی ہے۔ بتایا نہیں کہ وہ تبدیلی ہوگی کیا، اب کہتے ہیں تبدیلی لانی ہے۔ معصوم عوام نے نعرے، وعدے اور تبدیلی کے نام پر انقلاب لے آئے۔ پہلا انقلاب روٹی، کپڑے اور مکان کے نام پر پیدا ہوا، جو بعد میں اپنی موت آپ مر گیا اور عوام لٹ گئے۔ دوسرا انقلاب کشکول توڑ دیں گے کے نام پر آیا اور تمام ملکی وسائل لوٹ کر چلا گیا۔ تیسرا انقلاب تبدیلی آئی رے کے نام پر آیا۔ لوگ جذباتی ہو گئے اور نیلسن منڈیلا کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئے، جو بعد میں یو ٹرن کی سیاست میں تبدیل ہو گیا۔ دراصل یو ٹرن بھی تو ایک تبدیلی ہی کا نام ہے۔ عوام نے وکی لیکس کا سامنا کیا لیکن چوروں کو شناخت نہ کیا، بلکہ ملک دشمنوں کو محب وطن سمجھا۔ پھر پاناما لیکس نے رازوں سے پردہ اٹھایا لیکن لوگ اسے فلمی شو سمجھ کر بھول گئے۔ پھر نیا تبدیلی ہیرو آ گیا اور ٹائیگر تبدیلی کے نام پر ملک پر چھا گیا۔ اس کے بعد چور ڈاکو کا کھیل کھیلا گیا۔ یہ ڈرامہ صرف اور صرف یہ یو ٹرن کی سیاست تھی۔ پھر براڈ شیٹ اور فارن فنڈنگ کا معاملہ سامنے آیا تو لوگوں کو اور عوام کو شعور آ گیا اور یہ سب لوگ یہ پتہ چلا کہ یہ لٹیرے ہیں۔ میثاق جمہوریت والے بے پردہ ہو گئے، تبدیلی بھی بے نقاب ہو گئی۔ مسلمان یو ٹرن کی وجہ سے تبدیلی صرف نام کی رہ گئی۔ اب عوام نے کہا کہ آپ سب ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، تو تمام سیاسی پارٹیوں نے کہکا لگایا، کہا ہم بنا نہیں رہے بلکہ آپ ہیں ہی بے وقوف۔ عقل مند کبھی بے وقوف نہیں بنتا۔ بااثر شخصیات اور سیاسی کنگ، ٹائیگر اور شیر نے تم لوگ صرف ہمارا شکار ہو، ہم حکومت کرنے والے ہیں، تم عوام ہمارے غلام ہو، پیدائشی غلام ہو، مسلسل 70 سال سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔
اب علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم جانے، ہماری سیاست جانے، تم صرف شٹ ڈاؤن کروانا اور ایس او پی فالو کروانا، سکول بند کروانا، کاروبار کھولیں نہ کھولیں، آپ محتاج رہ گئے ہو۔ اصل حکومت ہماری ہے، 3 سیاسی پارٹیاں بن چکی ہیں، پہلے ہم اکیلے تھے، اب مل کے آپ سب پاکستانیوں پہ سکتہ طاری کریں گے۔ اب ہم ڈرے سہمے اور معصوم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودی سیاسی پارٹیاں آپ کو سیاسی گیند کی طرح کھیل رہے ہیں، آؤ متحد ہو جاؤ، آؤ ملک کی قیادت خود کرو، ان تمام سیاسی پارٹیوں کو طلاق دے دو اور اپنے گھر اور دینی سیاست کا فیصلہ کرو۔ تو اپنے نمائندے سوچ سمجھ کر خود بناؤ، صوبائی اور وفاقی سطح پر اپنے نمائندے بناؤ، میرے کوئی رشتہ دار یا میرے کوئی مفاد پرست نہیں ہے، خود اپنی حکومت بناؤ، صرف اکٹھے ہو کر فیصلہ تم نے کرنا ہے اور ثابت کرو کہ انقلاب سیاسی نہیں لا سکتے، عوام خود لائیں گے۔ اب ان سیاسیوں کو عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے، اپنی عوامی حکومت کے ذریعے، تحریک لبیک یا الہی پاکستان کے ذریعے متحد ہو کر موجودہ سیاسی پارٹیوں کو کرکٹ کی طرح وکٹیں اڑا دیں گے اور سیاست سے 0 پر آؤٹ کر کے بلا مقابلہ الیکشن جیتیں گے اور قائد اعظم والا پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ اب صرف احتساب ہوگا، نظام بدلے گا، کشمیر آزاد ہوگا، ملک چوروں کا عوام حساب لے گی، یہ قوم اب مختار سقفی کی طرح تمام لٹیروں سے حساب لے گی اور اسلام بچا کر دکھائے گی۔ اب حسین اور زینب سلام اللہ علیہ جیسے بہن بھائی مل کر اگر نانے کا دین بچا سکتے ہیں تو یہ ریاست مدینہ اسلامی جمہوری پاکستان کو بچانے کے لیے 21 کروڑ عوام کافی ہیں۔ وہ انشاءاللہ ذاتی مفادات کی سیاست سے بالا تر ہو کر، اور ذاتی مفادات کی سیاست اب اس کا سورج غروب ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بیرونی کمک بھی ہم مانگیں گے، اب صرف عوامی حکومت عوام کے ذریعے اور پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے متحد ہو چکی ہے اور لبیک یا الہی کا نعرہ لگا کر کمر کس چکی ہے، کفر مٹانے کے لیے تیار ہے۔ اگر روک سکتے ہو تو آؤ، میدان میں آؤ، اب پوری عوام کا سیلاب باہر آ چکا ہے، حقیقت حال کو سمجھ چکا ہے کہ ہمیں گیند کی طرح کھیلا جا رہا ہے، اب صرف اسلام کی بات ہوگی، پاکستان کی بات ہوگی، عوام کی بات ہوگی۔ تحریک لبیک یا الہی پاکستان زندہ باد۔